الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الرؤوف الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إلى يوم الدين۔ آیت کریمہ پر کچھ گفتگو کرنے سے قبل انتہائی عقیدت و ادب و احترام کے ساتھ نبی کونین نور مجسم شفیع امم سید الانبیاء امام الانبیاء نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما غوث اعظم بمانے بے سروں ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ما مدد قادریم نعرے غوث اعظم می زنم دمد شاہ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ قرآن پاک برہان رشید کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اس دن گہرے دوست ایک دوسرے کے دشمن ہو جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ انسانی طبیعت دوستی چاہتی ہے اور بغیر دوستی کے انسان کی زندگی کا گزرنا اور اس کے وقت کا نکلنا یہ بھی بڑا مشکل مرحلہ ہے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ دوست ہونا کیسا چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے غالباً 1 سال پہلے اس پر کچھ باتیں سنی تھی، اس سے کچھ باتیں آج میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا کہ دوستی کا انتخاب کیسا ہونا چاہیے، کیونکہ اس کی ضرورت میں نے محسوس کی کہ اس کو پھر دوبارہ ذکر کیا جائے، کیونکہ ہر چلتے پھرتے انسان کو آدھے گھنٹے کی ملاقات میں بندہ اسے اپنا رازدار سمجھ لیتا ہے۔ آدھا گھنٹہ کسی سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہو گئی، بس اسی آدھے گھنٹے کے اندر ایک دوسرے نے انتخاب کر لیا کہ یہ ہمارا بہتر دوست ہو سکتا ہے، نمبر دے دیا، نمبر لے بھی لیا، گفتگو چل رہی ہے۔ معیار نہیں انتخاب کیا ہے کہ اس کا معیار کیا ہے، اس کو چنا نہیں ہے، بلکہ بس آدھا گھنٹہ ملاقات ہوئی، پسند کر لیا کہ بس دوست ہے۔ اب یہ دوستی چاہے مردوں کے تعلق سے ہوں، چاہے پھر ہماری بچیاں جو سہیلیاں بناتی ہیں اس تعلق سے ہوں، دونوں پہلو سے اس پر میں کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ جانتے ہیں آپ کہ دوستی کے تعلق سے حدیث پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر دوستی کی کتنی اہمیت کو ذکر کیا گیا ہے کہ دوست انسان کو جنت میں بھی لے جائے گا اور جہنم میں لے جانے والا راستہ بھی ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ یہ صرف ٹائم پاس کے لیے دوست ہیں، ورنہ یاد رکھیں یہی دوست جنت میں جانے کا راستہ بھی ہے اور جہنم میں جانے کا بھی راستہ ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ کہے کہ یہ کیسا، آج تک تو ہم نے یہ سنا نہیں ہے کہ دوست بھی جنت میں جانے کا راستہ بنے۔
اور جہنم میں جانے کا سبب بھی بن جائے، تو اس پر میں مولا علی مشکل کشا فاتح خیبر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس پر جو تفسیر ہے وہ میں ذکر کرنے کی کوشش کروں گا کہ مولا علی نے جب اس آیت کی تفسیر کو ذکر کیا تو جانتے ہیں آپ کہ دنیا میں جو دوستی ہے نا، دوستی وہ کفر اور معصیت کی بنا پر اگر کوئی کرتا ہے تو قیامت کے دن وہ دوست اس کے لیے دشمن بن جائے گا. لیکن جب کہ دینی دوستی وہ محبت صرف اللہ کے لیے تھی، آپس میں ایک دوسرے سے صرف دین کی بنا پر محبت کی اور اسی بنا پر دوستی کو بھی گانٹھا کہ اس سے مجھے دین میں فائدہ ہوگا اور برائیوں سے وہ بچائے گا، تو یہ دوستی دشمنی میں نہیں بدلے گی بلکہ اس کے لیے جنت میں جانے کا سامان پیدا کر دے گی. مولا علی اسی آیت کی تفسیر پر فرماتے ہیں کہ اللہ کریم قیامت کے دن اس بندے کو کھڑا کرے گا جو دو مومن دوست ہیں اور دو کافر دوست. توجہ سے سننا اس بات کو. مولا علی فرماتے ہیں کہ ایک طرف دو مومن دوست اور ایک طرف دو کافر دوست ہیں. جب دونوں مومنوں میں سے کسی ایک مومن کا انتقال ہو جاتا ہے تو وہ بچنے والا یعنی جو زندہ ہے اس کے تعلق سے وہ مرنے والا بارگاہ الہی میں کہتا ہے، عرض کرتا ہے یا ربی فلاں میرا دوست، اس نے مجھے دین پر بڑی مدد کی ہے، اس نے مجھے برائیوں سے بچایا، اس نے تیرے اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری کی طرف مجھے بلایا اور نافرمانی سے مجھے بچا لیا. مولا میرے بعد اسے گمراہ نہ کرنا، اسے نیک راستے پر قائم رکھنا، اسے گمراہی سے بچا لینا. یہ کون کہتا ہے؟ مرنے والا مومن دوست رب کائنات کی بارگاہ میں عرضیہ پیش کرتا ہے، مولا میرے فلاں مومن دوست کے لیے میں تیری بارگاہ میں یہ التجائے کرتا ہوں کہ اس کو میرے بعد گمراہی سے بچانا اور اس کو گمراہ نہ کرنا اور اس کا اکرام کرنا جیسا تو نے میرا اکرام کیا. آگے دیکھیں اس کے بعد کیا ہوگا کہ جب اس مومن کا دوست جب یہ دعائیں کر رہا ہوگا، یہ التجائے کر رہا ہوگا، یہ عرضیاں رب کائنات کی بارگاہ میں پیش کرے گا، تو پھر اس کے بعد جب وہ دوسرا مومن بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا تو اللہ کریم دونوں کو جمع کرے گا اور جمع کرنے کے بعد مولا ان سے فرمائے گا کہ ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی بھلائیاں بیان کرو، ایک دوسرے کے تعلق سے تم جو بھی کہنا چاہو پیش کرو. مولا علی فرماتے ہیں ان میں سے ایک کے لیے یہ کہے گا، مولا یہ میرا اچھا دوست تھا، مولا یہ میرا اچھا بھائی تھا، مولا یہ میرا اچھا رفیق تھا، مولا یہ میرا اچھا ساتھی تھا. اور جب کافر دوست جب ایک انتقال کر جائے گا تو وہ رب کی بارگاہ میں کہے گا، مولا فلاں میرے دوست نے تیری نافرمانی کی طرف مجھے بلایا، تیرے رسول تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی پر ابھارا اور مجھے برائی کے اندر مبتلا کر دیا اور اچھائیوں سے مجھے دور کر دیا. اور یہ ہوتا رہے گا. اور اس کے بعد کیا منظر ہوگا جب وہ دوسرا بندہ بھی اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو رخصت کے بعد اس کا حال یہ ہوگا کہ وہ بندہ جب بارگاہ الہی کے اندر حاضر ہوگا تو مولا پھر وہی سوال کرے گا کہ تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ جو کہنا چاہو کہہ سکتے ہو. اب توجہ کے ساتھ سنیں، جب وہ بارگاہ الہی کے اندر پیش کیے جائیں گے مولا کہے گا کہ اب ایک دوسرے کی تعریف کرو، ایک دوسرے کی حمد کرو، ایک دوسرے کی برائیاں نہیں بلکہ اچھائیاں پیش کرو. تو وہ ایک کافر بندہ اپنے دوست کے تعلق سے کہے گا، مولا
یہ وہی میرا دوست ہے جس نے تیری نافرمانی کے اوپر مجھے ابھارا تھا، حق سے مجھے دور کر دیا تھا۔ مولا اس نے تیرے حبیب کی نافرمانی سے مجھے آشنا کرایا کہ نافرمانی کرتے چلے جاؤ، اور مجھے یہ تک نہ کہا بلکہ یہ وہی کہتا تھا کہ مرنے کے بعد اللہ کے دربار میں مجھے حاضر بھی نہیں ہونا ہے، مجھے کھڑا بھی نہ ہونا پڑے گا، اور اسی بنا پر وہ ایک دوسرے کی تعریف کرتے کرتے دونوں کی باتیں پیش کر دیں گے۔ اب یہی سمجھ آتی ہے کہ مولا علی نے اس آیت کی تفسیر کے اندر ذکر کر دیا کہ مومن دوست ایک مومن کے لیے اگر وہ دین کی بھلائی چاہتا ہے اور برائی سے روکتا ہے تو پھر وہ مومن مرنے کے بعد بھی اپنے دوست کے لیے وہ جنت میں جانے کا سامان بن جائے گا۔ جانتے ہیں آپ شہنشاہ مشائخ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ نے تو اس پر کیا ہی خوب فرمایا ہے۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کسی سے دوستی اختیار کرنے سے پہلے اسے جانچ لو۔ اسے کیا کرو؟ جانچ لو۔ ہم کس سے جانچتے ہیں؟ پیسے سے۔ ہم جانچتے کس سے ہے کہ ذرا پیسہ دے کر دیکھوں وہ ریٹرن کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ ایسا ہی ہے نا ہمارا معیار۔ داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ دوستی سے پہلے اسے جانچ لو۔ کیسے جانچو؟ کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں۔ کیسے جانچو؟ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے تو اس سے دوستی کرو، اور اگر وہ نافرمان ہے تو اس سے دوستی نہ کرو۔ ہے ہمارا معیار یہ؟ ہمارا معیار تو یہ ہے کہ رات میں پارٹی کون دے گا، ہوٹل پر کھلانے کون لے جائے گا۔ غلط تو بیان نہیں کر رہا ہوں، میں بھی آپ ہی میں سے ہوں۔ کہیں دکھتی رگ کے اوپر میں نے انگلی تو نہیں رکھی ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ ہم نے دوستی کا جو آج اکثر و بیشتر، میں جوان طبقے کو اس پر میں توجہ چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر جو آج بچے بگڑ رہے ہیں نا، اس کی وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ دوستی، صحبت، چاہے وہ لڑکا ہو چاہے وہ لڑکی ہو، یہی دوستی اس کو ایک ایسے موڑ پر لا کر کھڑی کرتی ہے کہ اب اسے اچھا بننا ہے یا برا بننا ہے۔ اسی لیے داتا گنج بخش علیہ رحمۃ و رضوان فرماتے ہیں کہ دوستی کا معیار پیسے سے نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دوستی کرنے سے پہلے یہ جانچو کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ فرما بردار نہیں ہے تو ایسے سے دوستی نہ کرو، اس لیے کہ یہ جہنم میں لے جانے والا دوست ہے۔ آگے فرماتے ہیں دوسرے مقام پر داتا گنج بخش علیہ رحمت و رضوان، جانتے ہو یہ شیخ المشائخ ہے، بڑے پائے کے بزرگ ہیں یہ لاہور کے اندر۔ شیخ فرماتے ہیں کہ ایک بندہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، توجہ چاہنا اس پر، خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا۔ اب خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت بندہ اپنے لیے مانگتا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے مانگتا ہے اور طلب کرتا ہے مولا عمر دے تو خیر کی عمر دینا، رزق دے تو حلال دینا، اور پھر دعائیں کرتا ہے کہ مولا طواف کو اور عمرے کو حج کو قبول فرمانا۔ لیکن عجیب حال تھا، داتا گنج بخش علیہ رحمہ فرماتے ہیں بندہ طواف کر رہا تھا اور طواف کے دوران وہ زبان پر صرف ایک ہی دعا مانگتا، اللہم اصلح اخوانی، اے اللہ میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ طواف کر رہا ہے، دعا کرتا ہے اللہم اصلح اخوانی، مولا میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ پوچھنے والے نے پوچھ بھی لیا میاں دوستوں کے لیے دعا ہو رہی ہے، یہ تو ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ایمان کی سلامتی کی دعا، جہاں اپنے طواف کی قبولیت کی دعا، جہاں اپنے عمر بالخیر کی دعائیں، جہاں رزق حلال کی دعائیں کی جاتی ہیں،
اور تم طلب یہ کر رہے ہو اللہم اصلح اخوانی، مولا میرے دوستوں کو نیک بنا دے۔ نیک بندہ جواب دیتا ہے، بڑا آسان سا جواب، ایکسلنٹ جواب دیا ہے، اور توجہ اس پر کرے، بندہ پلٹ کر جواب دیتا ہے کہ میں تو خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، لیکن طواف پورے ہو جائیں گے، وقت ختم ہو جائے گا، میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا اور وہی دوستوں کی محفل میں جا کر بیٹھ جاؤں گا۔ اگر میرے دوست برے ہوں گے تو میرا طواف بھی قبول نہ ہوگا، ایمان پر خاتمہ نہ ہوگا، اور میں جہنم میں چلا جاؤں گا۔ تو میرے دوست کے نیک بننے کی دعا میں اسی لیے مانگتا ہوں کہ میں جب اپنے ملک جاؤں، اپنے دوستوں میں بیٹھوں، تو وہ میرے دوست نیک بن جائے اور انہی کی صحبت سے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے۔ نیک دوست ہمارے پاس اللہ ماشاءاللہ معیار ہمارا ہے کیسا کہ دوستی اسی سے کی جائے جو پیسے والا ہو، دوستی اسی سے کی جائے جو رات 12 بجے ہم جب اسے کہے کہ چلو پارٹی کرنے کے لیے جانا ہے وہ کھڑا ہو جائے، چاہے وہ 2 گھونٹ چائے پینے کے لیے کیوں نہ کیفے پر جانا پڑتا ہو، وہ کھڑا ہونا چاہیے۔ جانتے ہوں یہی دوستی انسان کی زندگی بھی سنوارتی ہے اور انسان کی آخرت کو بھی برباد کرتی ہے۔ میں اس پر ایک بات ذکر کرتا ہوں کہ ایک شخص دعا کر رہا تھا، اللہم اغنی عن الناس، یا اللہ مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے۔ کیا کر دے؟ بے نیاز، یعنی لوگوں سے مجھے دور کر دے۔ تو صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس کی دعا کو سن لیا تو اس شخص سے فرمایا کہ تو اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی موت کی دعائیں مانگ رہا ہے۔ کیوں؟ انسان جب تک زندہ ہوتا ہے نا تو وہ کسی نہ کسی کے ساتھ کنیکشن میں رہتا ہے، بغیر اس کی زندگی نہیں چلتی ہے، کیونکہ کبھی ہمیں اپنی ضرورت کسی سے پڑ جاتی ہے، کسی کو ہماری ضرورت پڑتی ہے، یہی نظام حیات ہیں۔ اور تو دعا مانگتا ہے اللہم اغنی عن الناس، مولا مجھے لوگوں سے بے نیاز کر دے، اس کا مطلب ہے کہ تو اپنی موت کو مانگ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں بے شک انسان جب تک زندہ ہے ایک دوسرے سے بے نیاز نہیں ہو سکتا ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتا ہے، وہ کسی نہ کسی کا ساتھی بنے گا، کسی نہ کسی کا دوست بنے گا، کسی نہ کسی کا رازدار بنے گا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس بندہ مومن سے کہتے ہیں کہ اس دعا کی بجائے اب تمہیں دعا یہ کرنی چاہیے، اللہم اغنی عن شرار الناس، مولا مجھے برے لوگوں سے محفوظ فرما، برے لوگوں کی صحبت سے مجھے بچا۔ یہاں دعا کا معیار بدل گیا، پہلے وہ دعا کر رہا تھا مولا مجھے لوگوں سے بے نیاز فرما دے، لیکن بے نیاز بندہ نہیں ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے کی دوستی یہ لازماً ضروری ہے۔ جو بات بندہ اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتا، جو اپنے باپ سے نہیں شیئر کر سکتا، جو اپنے رشتہ داروں کو نہیں کہہ سکتا، وہ چیز اپنے دوستوں کے سامنے وہ پیش کر دیتا ہے۔ کیا ہم نے یہ بات نہیں سنی ہے؟ سیرت رسول اٹھائیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ بیعت اولیٰ کے وقت جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ پہاڑیوں کے دامن میں چھپ کر پیش کی تھی، اس وقت حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ پہلے ایمان نہ لائے تھے، ان کی طرف معلم بنا کر، اس قافلے کی طرف معلم بنا کر حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول پاک علیہ السلام نے استاد بنا کر بھیجا تھا کہ جاؤ وہاں پر دین کی تبلیغ کرنا اور لوگوں کو دین سمجھانا۔ اب ذرا دیکھیں حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی صحبت نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایمان کی دولت عطا فرما دی تھی، اس لیے کہ یہ صحبت تھی۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ آتے اور بیٹھ جاتے، اور حضرت مصعب ابن عمیر قرآن پاک کی تلاوت
تلاوت کر کے ان کو سناتے تھے، اور یہی قرآن ان کو سنانا اور یہ صحبت اتنی اثر کر گئی کہ اللہ رب العزت نے اسی دوستی کی بنا پر، اسی صحبت کی بنا پر حضرت سعد بن معاذ کو ایمان کے نور سے اجاگر کر دیا تھا۔ یہ دوستی کا معیار، اگر یہی دوستی، بلکہ میں اس پر ترمذی شریف کی ایک حدیث پاک ذکر کرتا چلوں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، توجہ ہے آپ کی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر کسی سے دوستی نہیں ہوتی ہے۔ آج جو بچیاں سہیلیاں بنانے اور فرینڈشپ، ہمارا تو حال یہ ہے کہ اگر فیس بک پر اگر ریکویسٹ بھی آ جائے نا فرینڈشپ کی، ایکسیپٹیبل، یعنی ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا، ایکسیپٹ۔ اب کیا ہے، کون ہے، نہیں معلوم، انسٹاگرام پر آ گیا، اوکے ایکسیپٹ ہے، چلے گا۔ اگر خدا نخواستہ کہیں گھومتے پھرتے فیس بک کے اوپر سے نہیں تو کہیں اور جگہ واٹس ایپ پہ اگر ٹکرا گیا، چلے گا، بولے ایکسیپٹ، کیونکہ میرا دوست ہے، میرے دوست کا دوست ہے، اب میرا دوست، نہ جانچا نہ پہچانا نہ کچھ نہیں، بس ایکسیپٹ کر لیا۔ اب یہ سلسلہ چل رہا ہے۔ اکثر و بیشتر جو جوان ہمارے بگڑے ہیں نا، اس کا سبب یہ ہے کہ دوستی، صحبت، اور اسی صحبت نے نہ جانے کتنوں کی زندگیوں کو فنا کر دیا ہے، کتنوں کی زندگیوں کو برباد کر کے رکھ دیا۔ جانتے ہیں دوستی کا معیار کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ترمذی شریف کے اندر موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا، الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ کس پر ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا، رسول اعظم علیہ السلام کی بات پیش کرتا ہوں۔ کس پر ہوتا ہے؟ الرجل علی دین خلیل، خلیل کہتے ہیں دوست کو۔ خلیل کا معنی کیا ہے؟ دوست۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کو خلیل کا لقب ملا، کیا ہے یہ؟ اللہ کے دوست۔ توجہ کریں اس پر، الرجل علی دین خلیل، بندہ یعنی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، اور آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے نا، تو پھر کیا حکم ہوا کہ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، لہٰذا تم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ وہ دیکھے کہ وہ کس سے دوستی کر رہا ہے، وہ کس کو اپنا دوست بنا رہا ہے۔ دوست بنانے سے پہلے اب اس پر یہاں انسان اپنے دوست کی دوستی کے معیار کو جانچے کہ ہمارے دوست کی کوالٹی کیا ہے۔ ہم نے دوست جس کو بنایا ہے، اکثر و بیشتر جو ہمارا کامن، جو ہمارا رواج ہے نا، وہ پیسہ معیار ہے۔ اکثر کا پیسہ معیار ہے، پیسہ ہے دوستی کی جائے گی، پیسہ نہیں ہے دوستی نہیں کی جائے گی، وہ چاہے کتنا ہی شریف انسان ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے دوستی کا ہمیں فائدہ کیا ہوگا جب اس کے پاس دنیاوی دولت نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس پر آپ غور کریں کہ صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی داستان غم آپ نے سنی ہے کہ وہ حضرت مصعب ابن عمیر کہ ان جیسا پوشاک پہننے والا، خوشبو لگانے والا مکہ کی گلیوں میں کوئی نہ تھا، اتنا امیر۔ جب دامن اسلام سے وابستہ ہوا تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہونے کی بنا پر ان کی ماں نے سب کچھ دنیا کی آسائشاں چھین لی تھی، لباس بھی اتار لیا، پھٹے پرانے کپڑے پہن کر وہی مصعب ابن عمیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، خوشبو بھی بدن پر نہیں ہے، اور رسول پاک علیہ السلام نے یہی فرمایا تھا کہ مکہ کی گلیوں کے اندر مصعب ابن عمیر سے بڑا پوشاک پہننے والا، خوشبو لگانے والا میں نے کسی کو نہ دیکھا تھا۔ وہ مصعب ابن عمیر بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں تو رسول اعظم علیہ السلام نے جب ایک قبیلے کی طرف معلم
خادم بنا کر بھیجا ہے. آپ جانتے ہو حضرت سعد بن معاذ صرف ایک ہے اور رسول اعظم علیہ السلام کے یہ صحابی حضرت مصعب بن عمیر نے قرآن کی تلاوت سنائی اور یہ دوستی ہوتی گئی. تو اس بنا پر صرف حضرت سعد بن معاذ صرف ایمان نہ لائے بلکہ حضرت سعد بن معاذ ایمان لے آئے. فوراً ہی آپ کا پورا قبیلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ ہوا اور کلمہ طیبہ پڑھ چکا تھا. دوستی کا معیار تھا یہ. ہماری دوستیاں صرف پارٹی، گپ شپ، ادھر ادھر کی باتوں والی معیاری دوستیاں ہم اسے سمجھتے ہیں. اور خصوصاً ہمارا جوان طبقہ یہ کبھی نہ سوچو کہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے کسی کی، نہ کسی کی رہی ہے نہ کسی کی رہے گی. اس پر غور کریں. عقل مندی کی بات کیا ہے جانتے ہو؟ اس حدیث پاک کے اندر غور کریں تو سمجھ میں آئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ الرجل علی دین خلیلی، کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. اب یہاں سے بات سمجھ میں آئی کہ دوستی جیسے ہوگی اس کے خیالات بھی ویسے ہوں گے. اگر دوستی خراب تو پھر اس کے خیالات بھی خراب. اگر دوستی صحیح خیالات والی تو پھر اس کے خیالات بھی اچھے پروان چڑھیں گے. لیکن اس پر ذرا مینٹلی جو ہماری بنی ہے نا اسے ہمیں چینج کرنے کی ضرورت ہے. بلکہ اس پر کئی گھنٹے بتا دیے جائیں دوستی کی گفتگو پر بات مکمل نہ ہوگی. لیکن اس پر میں ایک چیز ذکر کرتا ہوں جس کو شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ بڑے پائے کے بزرگ ہیں، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ جس سے دوستی کرتا ہے نا وہ ہم جنس کو تلاش کرتا ہے. ہم جنس یعنی وہ اپنے خیالات کو تلاش کرتا ہے کہ میرے خیال جیسا میرا دوست ہونا چاہیے. یعنی برے خیالات والے کو دوست بنائے گا. شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الجنس یمیل الی جنسہ، جنس اپنی جنس ہی کی طرف لوٹتی ہے. یعنی جب انسان جیسے جس کے اخلاق ہوں گے، اگر برے اخلاق ہیں تو وہ برے اخلاق والے کو دوست بنائے گا، اچھے اخلاق ہیں اچھے اخلاق والے کو دوست بنائے گا. بس اسی سے انسان کی کوالٹی، اس کی کیٹیگری سمجھ میں آ جاتی ہے کہ وہ جیسا دوست چنتا ہے اسی سے وہ اپنے اندر کو بھی باہر کرتا ہے کہ جیسا میرا دوست ہے میں بھی اسی معیار کا ہوں. لیکن قربان جائیں صحابیات کی زندگی پر. یہاں پر میں اپنی بچیوں کے تعلق سے، اپنی بہنوں کے تعلق سے ایک بات ذکر کرتا ہوں. جو کریز چلا ہے نا کہ ہماری سہیلیاں ہمارے غمخوار ہیں، ہماری سہیلیاں ہماری دوست ہیں، ہماری سہیلیاں یہ ہمیں کامیابی کی منزل پر لے جائیں گی. ان میری بہنوں کو یہ پیغام میں دینا چاہوں گا اسی جمعہ کے بیان کے اندر، اور اپنے گھر کی بچیوں کو یہ پیغام سنائیں کہ وہ پیغام کہ جب حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ تعالی علیہا جب نکاح کر کے ایک مہینے کے بعد جب رخصتی ہوتی ہے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب تشریف لاتی ہے، پہلی رات ہے. قربان جائیں کہ ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ سیرت کتنی عظیم ہے. مولا علی اور حضرت فاطمہ اپنے بستر پر کھڑ بیٹھے ہیں اور محبت کی گفتگو چل رہی ہے، ایک دوسرے کو تک رہے ہیں. اور ادھر سے اچانک ماں فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو رہی ہے. مولا علی پوچھتے ہیں یہ پھول سے چہرے کے اوپر یہ آنسوؤں کا اچانک ٹپکنا، فاطمہ کیا مجھ سے کوئی تمہاری بارگاہ میں گستاخی ہوئی ہے؟ کیا کوئی بے ادبی ہوئی ہے؟ ذرا انداز محبت کو دیکھیں. لیکن ماں فاطمہ فرماتی ہے کہ مجھے رونے کا سبب یہ ہے کہ مجھے میری قبر یاد آ گئی کہ آج میں اتنے نرم نازک بستر پر اچھی طرح آرام کرنے کے لیے چلی جاؤں گی، قبر میں میری کیا حالت ہوں گی. آخر یہ وجہ کیا تھی؟ یہ فاطمہ کون ہے؟ نبی پاک علیہ السلام کی لخت جگر ہے. یہ صحبت تھی رسول پاک علیہ السلام کی اور یہ تربیت تھی آقا کائنات علیہ السلام کی کہ ہر وقت وہ فکر میں رہتی تھی کہ قبر کی منزل بڑی سخت ہے. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں علی آج کی رات
پوری رات اپنے رب کو راضی کرنے میں ہمیں گزارنی ہے. لیکن شوہر بھی بڑا عظیم ہے، اس لیے کہ وہ فاتح خیبر ہے، داماد مصطفیٰ ہے. منع نہ کیا بلکہ کھڑے ہو گئے اور کہا فاطمہ آج کی پوری رات اپنے رب کی رضا میں گزار دی جائے گی. یہ صحبت تھی، یہ اثرات اس تربیت کے تھے کہ جہاں پر قرآن نازل ہوتا تھا. آج اگر یہ صحبتیں ہماری بچیاں اچھی بہنوں کی صحبت اختیار کریں تو میں کہتا ہوں کہ آج بھی ہماری بچیاں وہ معیار قائم کرے گی کہ اگر کسی بھی راستے سے گزر جائیں کہنے والا یہی کہے گا کہ فاطمہ کی حقیقی کنیز جا رہی ہے، فاطمہ کی خادمہ جا رہی ہیں. اس لیے کہ اگر معیار ہماری بچیوں نے صرف ترقی کو دیکھا، پیسوں کو دیکھا اور لذتوں کو دیکھا، دنیا کی فیشن کو دیکھ لیا، یاد رکھو بچیاں جو برباد ہو رہی ہیں نا اس کا سب سے بڑا رول دوستی ہے. اگر دوستی اچھی ہوگی تو پھر زندگی بھی کامیاب، آخرت بھی کامیاب. اور اگر یہی دوستی اگر خراب ہوئی تو سمجھ جاؤ کہ یہ دوستی دنیا بھی برباد کر دے گی، آخرت بھی فنا کر دے گی. دوستی کا معیار کبھی پیسے کے ترازو پر نہ تولیں، دوستی کا معیار کبھی خوبصورتی پر نہ تولیں، بلکہ دوستی کا معیار کس بات پر جانچا جائے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کا کتنا فرما بردار ہیں. اگر وہ فرما بردار ہیں تو اس کو دوست بناؤ، اور اگر وہ نافرمان ہے تو دوست نہ بنایا جائے. کیوں؟ وہ دوست خود بے نمازی ہوگا تو اپنے دوست کو نماز کہاں پڑھنے کے لیے لائے گا؟ وہ خود رمضان کے روزے نہ رکھتا ہوگا، وہ اپنے دوست کو کہاں رکھوائے گا؟ اس لیے خدا را دوستی کا معیار دنیا کی آسائش نہ سمجھے بلکہ دوستی کا معیار دین پر قائم کریں. جب ہم اس بات پر عمل کر جائیں گے تو یاد رکھو زندگیاں جو خراب ہو رہی ہیں نا وہ خراب نہ ہوگی بلکہ اسی دوستی کی بنا پر، صحبت کی بنا پر اللہ کریم دنیا بھی سنوار دے گا اور آخرت میں جنت بھی عطا فرمائے گا. اس لیے دوستی جس سے بھی ہم کریں، مومن سے دوستی اس بنا پر کریں کہ وہ ہمارا مومن بھائی ہے. لیکن وہ بے نمازی ہوں تو ہم بھی بے نمازی بن جائیں ایسا نہیں، بلکہ اسے نماز کی ترغیب دلائیں، اچھے کام کی طرف لائیں، برائی سے اسے بھی بچائیں، خود بھی بچیں. اس لیے کہ یہی دوستی اصل دوستی ہے. اللہ کریم ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو عمدن سہون لفظاً معنا کوئی خطا ہوئی ہوں اللہ کریم کی بارگاہ میں توبہ کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.